بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دائی تھی، ایک جن ذاتی مر گئی تو میں اس کے بچوں کو دودھ پلانے لگی۔ جب بچے بڑے ہو گئے تو ان کے باپ نے خاص ڈبہ دیا۔ جو ہی گھر آ کر کھولا تو میرا نام نمرا ہے۔ میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی۔ میرے والد گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھایا کرتے تھے اور امی جان گھر کا کام کاج کرتی۔ ہم اپنے والدین کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ میری بڑی بہن کا نام ماہم ہے۔ میں نے اپنی تعلیم میٹرک تک حاصل کی، جبکہ میری بڑی بہن نے FA کیا ہوا ہے۔ ان کو شروع سے ہی پڑھائی کا شوق تھا اور میری دلچسپی کچھ کم ہی تھی پڑھائی میں، اس لیے میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور امی کے ساتھ گھر پر ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ امی تھوڑی بہت سلائی بھی کرتی اور سلائی میں مجھے بہت دلچسپی تھی۔ ایک دن امی جان کے پاس ایک عورت کپڑے سلوانے آئی جس کا سوٹ مجھے بہت پسند آیا، مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ میں ایسا سوٹ خرید سکوں۔ گھر کی ضروریات بھی مشکل سے ہی پوری ہو پاتی تھی۔ بابا کی تنخواہ بھی کچھ زیادہ نہ تھی کیونکہ وہ کوئی سرکاری ملازم تو تھے نہیں، پرائیویٹ ہی پڑھایا کرتے تھے، اس لیے میں نے امی یا بابا سے فرمائش کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دن بابا جان میرے اور میری بہن ماہم کے لیے 2 جوڑے لے کر آئے۔ میں نے جیسے ہی وہ شاپر کھولے تو بالکل ویسا ہی جوڑا تھا جو میں نے اس دن پسند کر کے چھوڑ دیا تھا، جسے میں نے بس حسرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھا تھا، جسے خریدنے کے لیے میں بار بار سوچ کر چپ ہو گئی تھی۔ آج تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ کیسے میری امی جان اور بابا جان میرے بنا کہے ہی میرے دل کی بات سمجھ جاتے ہیں اور میری ہر خوشی کا خیال کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں جن کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی اور ہر چیز بکھر کر رہ گئی تھی۔ کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ آنے والے وقت نے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا تھا سوائے آنسوؤں کے۔ میرے دامن کچھ بھی نہ رہا تھا۔ ایک دن اچانک میری امی جان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ بابا جان ان کو ہسپتال لے کر گئے۔ ان کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ میں اور ماہم بہت پریشان تھیں۔ آس پاس کی عورتیں ہمیں دلاسا دینے کے لیے جمع ہو گئیں، لیکن اس وقت مجھے کسی کی بھی ہمدردی تکلیف دے رہی تھی۔ مجھے فکر تھی تو صرف میری امی جان کی۔ آج امی جان نے اپنے ہاتھوں سے ہم سب کے لیے کھانا بنایا تھا۔ آج بابا جان بھی اسکول سے ذرا جلدی واپس آ گئے تھے۔ امی جان نے ان کو گھر کا کچھ راشن جو ختم ہو گیا تھا وہ لانے کا کہا تھا۔ وہ بیٹھ کر ان کی لسٹ تیار کر رہے تھے۔ ہم سب نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ تپتی دوپہر کا وقت تھا۔ ہم سب مل کر ہی کھانا کھایا کرتے تھے ابا جان کے واپس آنے کے بعد، لیکن آج تو ابا جان بھی جلدی آ گئے تھے۔ کھانا بھی امی نے جلدی بنا لیا تھا۔ آج سارے کام وہ جلدی جلدی ہی نمٹانے لگی تھی۔ شاید ان کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، وہ اسی لیے سب کام جلدی کر کے پھر آرام سے سونا چاہتی تھی۔ ماہم اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں امی کے ساتھ برتن رکھوا رہی تھی کہ کھانا لگا کر پھر سب کو بلاؤں۔ کھانا وہیں رکھ کر امی کو چکر آنے لگے اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے چیخ کر بابا جان کو آواز دی۔ وہ دوڑ کر میری آواز پر آ گئے اور امی جان کو ہسپتال لے گئے۔ ہم سب مل کر امی جان کے ٹھیک ہونے کی دعا کرنے لگے۔ پر اب ایک اور قیامت آنے والی تھی۔ ایک طوفان برپا ہونے والا تھا جو سارا کچھ بکھیرنے والا تھا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے والی اور امی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلی جائیں گی۔ بابا جان جیسے ہی امی کو گھر لے کر آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر گھر میں تو کوہرام مچ گیا اور یوں ہم امی جان کے سائے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ امی کے جانے کے بعد اب بابا جان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن بہت کمزور ہونے لگے تھے۔ سارا دن بستر پر پڑے رہتے، اٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ نوکری کیونکہ سرکاری نہ تھی، پرائیویٹ تھی۔ جب تک پڑھاتے رہے تنخواہ آتی رہی، جب بیٹھ گئے تو گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے اور 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی اب ہم سب کافی پریشان رہنے لگے۔ اسی دوران میری بڑی بہن کے لیے بھی گاؤں کی عورتوں نے رشتہ تلاش کر دیا، کیونکہ وہ ہمارے حالات سے بھی واقف تھے کہ کس قدر ہمارے حالات خراب ہو چکے تھے۔ امی کی ایک جاننے والی تھی جس نے ماہم کا رشتہ ہمارے ہی رشتہ داروں میں کروا دیا اور بابا سے ایک بوجھ کم ہو گیا۔ اب تھے گھر میں صرف ہم دونوں، میں اور بابا جان۔
میں سلائی کا تھوڑا بہت کام جانتی تو پہلے بھی تھی، پر اب مجبوری نے بھی کافی کچھ سکھا دیا تھا اور میں بہت اچھی سلائی کرنے لگی۔ گھر کا خرچ، کھانا پینا، بابا کی دوائی اور اپنی ضروریات خود ہی پوری کیا کرتی۔ سب کچھ اس دوران میرے کافی رشتے آئے جو میں نے ٹھکرا دیے کیونکہ بابا جان اکیلے ہو جاتے۔ مجھے سلائی تو کافی اچھی آتی تھی، پر ہم گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے کام بہت کم ملتا تھا۔ ایک دن بابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو شہر لے کر جائیں اور کسی اچھے سے ہاسپٹل میں ان کا علاج کروائیں۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ لے کر میں بابا جان کو ایک بڑے شہر لے کر گئی اور وہاں ان کا علاج شروع ہوا۔ پیسے بہت کم تھے اور میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب اس کا حل کیسے نکالوں۔ میں ہسپتال سے باہر گئی، بابا جان کے لیے پھل لیے تو میں نے دیکھا کہ دکان کے باہر ایک آدمی ایک عورت سے کافی غصے میں بات کر رہا تھا کہ بیبی جب کام کرنا نہیں آتا تو لے کر کیوں جاتی ہو، خراب کر دیا میرا سارا جوڑا، اب میں اس کا کیا کروں گا اور گاہک کو کیا جواب دوں گا۔ تو میں نے دیکھا وہ عورت کافی پریشان تھی اور دکاندار غصے میں تھا۔ مجھے اس عورت پر بہت ترس آ گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کی پریشانی دور کی جائے۔ میں نے آگے جا کر کہا، بھائی صاحب میں یہ کام جانتی ہوں اور آپ کا یہ جوڑا میں ٹھیک بھی کر سکتی ہوں۔ چونکہ ان کا جوڑا خراب ہو چکا تھا، ان کے خیال سے تو اب وہ بیکار ہی تھا۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور میں نے ان کی دکان میں پڑی سلائی کی مشین صاف کی اور جوڑا ٹھیک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جوڑا ٹھیک کر دیا اور اس دکاندار نے میرا شکریہ کیا اور اس عورت نے بھی بہت دعائیں دیں کہ اللہ تمہاری مشکل آسان کرے۔ اسی وقت اس دکاندار نے مجھے اپنے پاس کام کرنے کا کہا۔ مجھے بابا جان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے بھی دن میں 2 گھنٹے کام کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ میرے بنائے کپڑے اس کو بہت پسند آتے تھے اور دن بدن کام بڑھتا گیا۔ اس دوران بابا جان کافی ٹھیک ہونے لگے تھے اور میں گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تو میں جس کے پاس کام کرتی تھی میں نے سوچا ان کو بھی بتا دوں۔ میں نے جیسے ہی ان کو اپنے جانے کا بتایا وہ بہت افسردہ سے ہو گئے۔ میری سلائی اور سلیقے سے کام کرنے کی وجہ سے اس کے پاس کافی رشتہ رہتا تھا۔ ہر کوئی میرے ہی بنائے ہوئے کپڑے پہننا پسند کرتا تھا۔ میں نے جب اس کو اپنے جانے کا بتایا تو وہ میری منتیں کرنے لگے کہ نہ جاؤ، آپ یہیں کام کرو، آپ بہت اچھا کام کرتی ہو، اور بھی کافی کچھ کہا، پر میرا جانا بہت ضروری تھا۔ بابا جان بھی اب ٹھیک ہو گئے تھے تو میں گاؤں آ گئی اور ہمارا وہی حال، وہی حالات، کام بالکل بھی نہ آتا۔ پھر میں نے سوچا بابا جان کی اگلے ماہ کی دوائی بھی لے کر آؤں، اور 15 دن گزارنے کے بعد میں پھر سے شہر آ گئی۔ بابا جان کا معائنہ بھی کروایا، جو پیسے تھے ان کی دوائی بھی خرید لی۔ ایک عورت جو مجھے دیکھ رہی تھی وہ میری صورتحال سے واقف ہو چکی تھی کیونکہ بابا جان سے پیسوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسی ہسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا اگر چاہو تو میرا کام سیکھ سکتی ہو، دائی کا کام سیکھ لو، بہت پیسے کماؤ گی۔ میں بھی مجبور تھی سو حامی بھر لی۔ کچھ دن تو میں اس کے ساتھ ہی رہی، ابا کو بھی ساتھ رکھا، لیکن اس کے پاس رش بہت تھا اور ابا کو دوائی لے کر سونا پڑتا تھا۔ میں نے وہاں دل لگا کر کام سیکھا۔ اس کام میں پیسے بہت زیادہ ملتے تھے۔ اس عورت کے پاس اکثر گاؤں کی ان پڑھ خواتین ہی آیا کرتی تھیں جو اس کو ڈھیروں پیسے دے جاتی۔ کسی کا بچہ پیٹ میں مر جاتا تو وہ بھی نکلوانے آتی۔ اکثر گاؤں کے دیہاتی لوگ ڈاکٹروں پر کم جبکہ دائی کے کام کو زیادہ پسند کرتے۔ اس نے مجھے بہت سارا کام سمجھا دیا تھا۔ اب وہ دن کو ہسپتال چلی جاتی، سارا دن میں ہی عورتوں کو دیکھتی اور رات کو واپس آ کر وہ دیکھا کرتی۔ میں حیران تھی کہ اس کے پاس ایسا کون سا جادو ہے جو ہسپتال سے بھی زیادہ عورتیں اس کے پاس آیا کرتی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں شفا تھی، شاید اس کا ایک نام بن گیا تھا۔ اب دائی زلیخا بہت مشہور ہو گئی تھی اور اس کے پاس اور کوئی لڑکی نہیں تھی میرے علاوہ، تو اس کے ساتھ کام میں مدد کرواتی۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا، صرف 2 کمروں کا۔ ایک چھوٹا سا ہال تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ اس ہال میں 3 بیڈ رکھے ہوئے تھے جن پر مریض لیٹا کرتے۔ ایک کمرے میں اس کی خود کی رہائش تھی اور دوسرے کمرے کو شاید اسٹور روم بنایا تھا۔ وہاں پر بہت سارا سامان چادروں میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس اسٹور روم میں اس نے مجھے ایک بیڈ رکھوا کے دیا تھا جس پر میں نے ابا کو لٹا دیا تھا اور خود کبھی ہال میں سو جاتی تھی۔ اگر مریض زیادہ ہوتے تو میں ابا کے کمرے میں زمین پر ہی سو جاتی۔ زندگی نے کہاں سے کہاں لا کھڑا کر دیا تھا، کون کون سے دن دیکھنے پڑ رہے تھے، لیکن اب شکر الحمدللہ کافی بہتری آ رہی تھی ابا کی صحت میں بھی، اور
میرے کام میں بھی میں اپنے والد کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرا واحد سہارا تھے، ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں انہیں کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بہت اچھے طریقے سے کام سیکھ گئی تھی، میرے ہاتھ میں بھی صفائی تھی، لوگ اب میرے کام کو بھی پسند کیا کرتے تھے۔ دائی زلیخا بھی اب میری بہت عزت کرتی، بہت پیار کرتی اور بہت شفقت سے پیش آتی، مجھے بہت اچھے طریقے سے دائی کا کام سمجھاتی۔ مجھے اب ڈرپ لگانا اور انجیکشن لگانا بھی آ گیا تھا، لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کرتی۔ رات ہوتے ہی دائی زلیخا بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ روانہ ہو جاتی، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ وہ رات بھر باہر بھی گزارتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ دن میں بھی نوکری کرتی ہے، اس کے گھر پر اتنا سارا کام آتا تھا تو وہ آخر کار میں بیٹھ کر کہاں جایا کرتی۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط کام تو نہیں کرتی۔ جب وہ گھر واپس آتی تو اس کے پاس پیسوں کے بھرے ہوئے پرس ہوتے تھے، وہ اتنا پیسہ آخر کہاں سے لا رہی تھی؟ اگلے ہی دن وہ بیگ اٹھا کر نکل جاتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے تھے کہ اس کو میں نے کسی سے فون پر بات کرتے سنا، وہ میری ہی بات کر رہی تھی کہ کچھ دن تک نمرا کو بھی رات والے کام پر لگا دوں گی، پھر دگنی کمائی ہوگی۔ مجھے بہت ڈر سا لگنے لگا تھا اب اس بات سے۔ میں نے اس کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ اتنے پیسے مجھے صحیح طریقے سے اور کہیں نہیں ملیں گے، لیکن دائی زلیخا مجھے رات کو کہاں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اور جانے کا فیصلہ بدل دیا اور یہیں رک گئی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور ساری تفصیل بتائی کہ رات کو امیروں کی بیویاں مالش کرواتی ہیں اور ڈھیروں پیسے، کپڑے اور اپنا استعمال شدہ سامان بھی دیتی ہیں۔ اگر تم مالش وغیرہ کرنا بھی سیکھ جاؤ تو دگنی کمائی ہوگی۔ میں اس بات پر رضامند ہو گئی۔ اس نے مجھے سارا کام سمجھایا اور مالش وغیرہ کا بھی سارا طریقہ کار سمجھا دیا۔ اب میں بھی رات کو ابا کو دوائی کھلا کر اس کے ساتھ چلی جاتی۔ 2-3 بار اس کے ساتھ ہی چلی گئی، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے اکیلے بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ امیر گھروں کی عورت بہت نرم لہجے میں بات کرتی اور بہت عزت کرتی۔ وہ اکیلی ہی رہا کرتی تھی، ان کے ساتھ کوئی دوسری عورت نہ ہوتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیں بلوایا کرتی۔ جب ان کے بچے پیدا ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، جس کا معاوضہ وہ بہت اچھا ادا کرتی۔ اب انہی کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی۔ وہ بہت اچھے اعلیٰ ترین کپڑے سلواتی اور چند ہی دفعہ استعمال کر کے ہمیں دے دیتی، اور گھر کا بھی بہت سارا سامان جو استعمال نہ کرتی ہمیں دے دیتی۔ میں نے سوچا تھا کچھ پیسے جمع کر کے اپنا مکان لے لوں، لیکن رقم شہر میں گھر لینے کے لیے بہت بھاری ہونی چاہیے تھی۔ میں نے دن رات ایک کر کے کام کرنا شروع کیا۔ 6 ماہ کے اندر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا جو صرف 2 کمروں کا تھا۔ آگے ایک برآمدہ، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا۔ اب ابا کو بھی سکون تھا کیونکہ اپنے گھر میں کوئی شور نہیں تھا، صرف آرام ہی آرام تھا۔ وہ دوائی لے کر سو جاتے تو گھنٹوں سوئے رہتے، کوئی بھی آواز ان کو نہ جگاتی۔ ان کی صحت دن بدن اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بھی کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں دن میں زلیخا کے پاس کام کرتی اور رات کو گھر آ جاتی۔ کبھی کبھار کوئی لینے آتا تو اس کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ امیر عورتیں مجھ سے مالش کرواتی اور بچوں کی بھی مجھ سے مالش کرواتی۔ ان کو میرا کام بہت ہی پسند آتا۔ میں ان کے بچوں کو مالش کرتی تو ان کے بچے سکون کی نیند سو جاتے۔ رات میں تو اس لیے وہ مجھے بلواتی اور کہتی تمہارے ہاتھ میں بہت سکون ہے، بچے ساری رات آرام سے سو جاتے ہیں۔ اب وہ جو بھی سامان مجھے دیتی میں وہ اپنے گھر میں رکھتی۔ کپڑے دھونے کی مشین، استری، فریج اور کچھ استعمال شدہ بیڈ کپڑے، الماری، سبھی چیزیں میرے گھر میں موجود تھیں۔ اب کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ تھوڑا بہت وقت مل جاتا کبھی تو میں بازار سے پھل اور سبزیاں لے کر ابا کے لیے رکھ دیتی۔ اب میرے گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی۔ میری زندگی ایسے ہی کام کرتے گزر رہی تھی۔ ایک دن اچانک رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی مجھے لینے آیا تھا۔ اس کی بیوی کو تکلیف تھی، شاید گاڑی چلتی رہی، مگر اس آدمی نے کچھ نہ بولا، خاموشی سے گاڑی چلتی رہی۔ گاڑی ایک اندھیرے بنگلے کے سامنے رکی۔ وہ ایک محل نما گھر تھا، لیکن اس میں کوئی بھی روشنی نہ تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں اتر کر اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اندر 2 عورتیں لیٹی ہوئی تھیں، 2 بستر ایک ہی جیسے اور 2 عورتیں ایک ہی صورت کی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ تھا، 2 انسان ایک جیسے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی کنڈیشن میں۔ میں نے ایک کی مالش کے لیے اس کے بدن سے کپڑا ہٹایا،
اس کا جسم عام انسانوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا، جیسے وہ شیشے سی سفید بنی ہوئی تھی۔ اس کی مالش کرتے کرتے میری آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ پھر میں نے دوسری عورت کی بھی اسی طرح مالش کی اور میری آنکھیں ویسے ہی جلتی رہیں۔ اس آدمی نے صبح کے 5 بجے مجھے واپس میرے گھر کے سامنے اتار دیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی عام مخلوقات نہیں تھیں، لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا، سو میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی بھی بچہ موجود نہ تھا۔ اس دن سارے جسم میں مجھے بہت درد محسوس ہوا، مجھے بخار سا محسوس ہونے لگا، میں کام پر نہ جا سکی۔ پھر رات ہوتے ہی میری طبیعت بہت اچھی ہو گئی، میرا موڈ بھی بہت اچھا ہو گیا، مجھے سکون کی نیند آ گئی اور ٹھیک 2 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گئی تو اب کی بار دوسرا آدمی تھا، لیکن ایسی ہی شکل و صورت جیسے کل رات والے آدمی کی تھی، ضرورت سے زیادہ لمبا قد، جیسا میں نے آج سے پہلے کسی کا بھی نہ دیکھا تھا، کالی سیاہ داڑھی جو ضرورت سے زیادہ لمبی تھی اور ایک کالی چادر اس آدمی کے سر پر بندھی ہوئی تھی، ایسے ہی جیسے کل رات والے آدمی نے پہن رکھی تھی۔ میں دوبارہ اس آدمی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ آدمی مجھے ایک ویرانے میں لے گیا۔ اس کا گھر بھی ایک محل نما تھا، لیکن ہر جگہ دیے جل رہے تھے، لیکن وہ دیے لال رنگ کے تیل سے بھرے ہوئے تھے۔ اس جگہ ایک عجیب سی خوشبو کا احساس تھا جس میں بہت سکون تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا میں کسی اور ہی جگہ آ گئی ہوں جو اس دنیا سے کافی الگ تھی۔ اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا جو نومولود تھا، لیکن وہ کھیل رہا تھا۔ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے پہلے اس عورت کی مالش کی اور پھر بچے کی۔ وہ بچہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں اسے گود میں اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اس آدمی نے مجھے 10,000 روپے دیے اور واپس گھر لے آیا۔ اب میں جنات کی دنیا میں مشہور ہو چکی تھی۔ میں جنات کی بیویوں کی مالش کیا کرتی اور وہ مجھے انسانوں کے بدلے زیادہ رقم ادا کرتے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن دن کے وقت سارا دن ہی مجھے بخار رہتا۔ شاید ان کو میرا کام بہت پسند تھا۔ کچھ عرصے تک میں ان کے ساتھ کام کرتی رہی، لیکن اچانک سے ان کا کام آنا بند ہو گیا۔ میرے ابا نے بھی اب فیصلہ کر دیا کہ وہ میری شادی کروانا چاہتے ہیں، میرا گھر بسانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہ ملتا۔ میرے دل سے دنیا والوں کے لیے محبت شاید ختم ہو چکی تھی۔ ابا جان نے زلیخا کو بھی کہا تھا کہ میرے لیے اچھا سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کروا دی جائے، لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک دن زلیخا نے اپنے جاننے والوں میں میرا رشتہ کرنے کا کہا۔ انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ میں تیار ہو کر باہر نکلی تو وہ میری تعریف کرنا شروع ہو گئی۔ تم تو بہت پیاری ہو نمرا، تمہارے بال تو کتنے ہی خوبصورت ہیں، یہ نیلا رنگ تو بہت جچ رہا ہے تم پر۔ وہ جیسے پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی تھی مجھے دیکھ کر۔ میں نے حجاب بنایا ہوا تھا اور ہلکا سا کاجل لگایا اور تھوڑا سا مسکارا اور نیلی چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں پہن لی۔ آج میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ زلیخا مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گئی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ سامنے صحن میں ایک عورت بیٹھی تھی جو ہمیں دیکھتے ہی فوراً اندر چلی گئی۔ شاید وہ کسی کو بلانے گئی تھی۔ اسی صحن میں چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ زلیخا نے ان کو شاید اطلاع کر دی تھی۔ انہوں نے ہمارے آنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ گھر بہت خوبصورت تھا، چاروں طرف سے کھلا ہوا صحن تھا اور اندر بھی بہت بڑا تھا۔ گھر ان کا یہاں پر بہت پرسکون تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر مجھے گلے لگایا۔ ان میں بہت شفقت تھی۔ مجھے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا اور بیٹھنے کا کہا، لیکن مجھے کہیں بھی میرا ہونے والا شریک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری سوالیہ نظروں کو زلیخا پہچان گئی تھی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، زبیر کہاں ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ اس کو جلدی آنے کا بولا ہے، وہ اپنے کام کے حوالے سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس گھر کو دیکھ کر میرے ذہن میں کچھ خیالات ابھرے۔ میں نے پھر سے اس سارے گھر کے نقشے پر غور کیا۔ یہ گھر بالکل ویسا ہی گھر تھا جو گزری ہوئی کئی راتوں میں سے جن گھروں کے کام پر میں جاتی تھی، اور وہ گھر مجھے انسانی مخلوقات کے نہیں لگتے تھے، وہ کوئی جن زادوں کے گھر تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ ان سب کے بیچ زلیخا نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں پھر سے بیٹھ گئی، لیکن میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ میں نے لڑکے کو بھی نہ دیکھا اور واپس آ گئی۔ واپس آ کر زلیخا سے مجھے خوب ڈانٹ پڑی۔ کچھ روز یوں ہی گزر گئے۔ میں گھر میں کھانا بنا رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اس وقت کون ہوگا؟ جلدی سے چولہا بند کیا اور دروازے پر دیکھنے چلی گئی۔ دروازے پر وہی عورت تھی جس کے گھر ہم اس روز گئے تھے۔ اس کے ساتھ اب ایک 40 سال کی عمر کا مرد بھی تھا۔ میں نے انہیں اندر آنے کا کہا۔
وہ کسی گاڑی پر نہیں آئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ان کو لے کر اندر آ گئی، ان کو ابا کے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھنے کا کہا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، کہیں یہ تو زبیر نہیں جس کا رشتہ مجھ سے ہونے والا تھا؟ پھر اپنی سوچوں کو ختم کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عمر کا آدمی ہے، اس کی تو کب کی شادی ہو چکی ہوگی۔ زلیخا ایسے کیسے اتنی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ میرے رشتے کی بات کر سکتی ہے؟ میں ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ کچھ وقت لگا، میں چائے لے کر اندر آ گئی، ان کے سامنے رکھ دی۔ ایک نظر اس آدمی کو دیکھا، اس کے نقش بھی عجیب سے تھے، قد بہت زیادہ لمبا تھا، نہ جانے کیوں وہ مجھے انسانی مخلوقات نہیں لگ رہا تھا، وہ بالکل ویسا ہی تھا، وہ شاید کوئی جن ذات تھا۔ مجھے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ ابا نے ان کو رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ اس عورت نے مجھے ایک انگوٹھی پہنا دی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ابا نے بتایا کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ تو کیا ہوا اگر تم سے کچھ سال بڑا ہے؟ تو عمروں کا فرق تو ہوتا رہتا ہے میاں بیوی میں، میری دعا ہے کہ تم خوش رہو۔ ابا بالکل مطمئن تھے، ان کے چہرے پر یہ سکون دیکھ کر میں خاموش ہو گئی اور کچھ نہ کہا۔ میں تیار ہو کر زلیخا کی طرف چلی گئی اپنی ڈیوٹی دینے۔ وہ سارا دن میں وہی کام کرتی رہی، ساتھ ساتھ اس آدمی کے خیالات بھی میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے اس سے کوئی بات چیت نہ کی، میری خواہش تھی کہ وہ کچھ بولے، لیکن اس نے کچھ نہ بولا، خاموش ہی رہا۔ میں جب کچن میں تھی تب شاید اس نے ابا جان سے بات کی تھی، اس لیے ابا کافی متاثر ہوئے تھے، اس سے میرا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اب میں نے زبیر کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن رکھی تھی، جس میں لال رنگ کا نگینہ تھا، بہت خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی تھی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، میری منگنی کو اچانک مجھے ایک لڑکا جو میرے گھر کے پاس ہی رہتا تھا، زلیخا کے گھر مجھے بلانے آیا۔ میں جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میری جان حلق میں آ گئی تھی، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ ایک قیامت خیز منظر تھا۔ میری دھڑکن بند ہونے لگی تھی، راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میری دنیا آج اجڑنے والی ہے، میرا دل آج صبح سے ہی بوجھل سا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کچھ غلط ہونے والا ہے۔ رکشے سے اتر کر میں تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی، ابا زمین پر پڑے تھے، ان کی سانس نکل چکی تھی۔ سلیم جو لڑکا مجھے بلانے آیا تھا، اس نے ڈاکٹر سے بھی ابا جی کی تصدیق کروائی تھی کہ ابا فوت ہو چکے تھے۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، میرے بابا مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پہلے اماں کا غم بھی بہت گہرا تھا، اب ابا والا صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ زلیخا بھی فوراً آ گئی، اس نے مجھے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ عورت جو میری ساس تھی وہ بھی آ چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد محلے کے لوگوں نے ابا کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کرنے لے گئے۔ کئی دن تک مجھے بخار نے گھیرا ہوا تھا، سارا جسم درد کرنے لگا تھا، میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہ صدمہ بہت گہرا تھا جس نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں زلیخا کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، ماہم کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا، وہ کہاں تھی، اب اسے ابا کی خبر تھی بھی یا نہیں، میں نہیں جانتی تھی۔ 15 دن گھر پر رہنے کے بعد میں نے پھر سے کام شروع کر دیا۔ گھر پر رہ کر بھی کچھ حاصل نہیں تھا سوائے دکھ کے، اس لیے میں نے سوچا کام میں دل لگا رہے گا تو ذہن سے ابا کا غم کچھ پل کے لیے بھول جاؤں گی۔ لیکن 2 ہی دن گزرے تھے کہ زلیخا مجھے بہت پریشان نظر آئی۔ جب میں نے اس کی مایوسی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ تمہاری ساس تمہارا نکاح کروانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا لیکن اتنی جلدی کیوں؟ اس نے کہا یہ بات میں نے بھی اس سے کی ہے، لیکن وہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس بات کی بہت تکلیف پہنچی مجھے، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ان کو میرے دکھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں صرف اپنی بات منوانی آتی ہے۔ ان کو کم سے کم میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں، کس دکھی وقت کا سامنا کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے میرا احساس نہیں کیا۔ میرے ابا کو گزرے ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، ان لوگوں نے شادی کی ڈیمانڈ رکھ دی، ان کو آخر کس بات کی جلدی تھی؟ میں بہت پریشان تھی یہ سب سوچ کر کہ پہلے تو انہوں نے مجھ پر فیصلہ چھوڑا تھا کہ میں جب چاہوں شادی کر سکتی ہوں، لیکن ابا کے گزرنے کے بعد ان لوگوں کا رویہ بھی میرے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے زلیخا سے کہا آپ ان کو ہاں کر دیں، ابا نے میرا رشتہ طے کیا تھا، میں اس رشتے سے انکار اب نہیں کر سکتی، وہ جب چاہیں نکاح کر کے مجھے رخصت کر کے لے جا سکتے ہیں، میں ان کی امانت ہوں۔ زلیخا نے جا کر ان کو یہ ساری بات بتائی کہ آپ جب بھی چاہیں نکاح کر کے نمرہ کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ میرے گھر آئے اور 2 دن کے اندر ہی میرا نکاح زبیر کے ساتھ ہو گیا
اور وہ مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ مجھے زبیر کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ زبیر کے ساتھ میرے رشتے کو صرف ایک ہی ماہ گزرا تھا۔ میں کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، اچانک دروازہ کھلا، زبیر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 جڑواں بچے تھے جو بہت چھوٹے تھے، جو شاید صرف 2 ماہ کے تھے۔ اس نے آ کر میری گود میں دونوں بچے رکھ دیے اور مجھے کہا، ان کی ماں کی موت ہو چکی ہے، یعنی میری پہلی بیوی۔ اب تمہیں ان کو دودھ پلا کر بڑا کرنا ہوگا اور ان کی پرورش کرنی ہوگی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ زبیر اتنی بڑی عمر کا آدمی تھا، اس کی اب تک شادی ہو چکی ہوگی، یہ یقیناً اس کی دوسری شادی ہوگی۔ مجھے پہلے ہی دال میں کچھ کالا لگتا تھا۔ زبیر کے چہرے کی خاموشی سب بتا رہی تھی۔ آج میرے سامنے یہ راز کھل چکا تھا کہ یہ زبیر کی پہلی نہیں دوسری شادی ہے۔ میں زبیر کی دوسری بیوی ہوں اور شادی کی رات ہی میں ان 2 جڑواں بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ وہ بچے بہت معصوم تھے، بہت پیارے تھے، میں نے ان کو دل سے قبول کیا تھا۔ زبیر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا کہ میں ان کے بچوں کو کس طرح پیار سے رکھ رہی ہوں۔ میں نے بچے ہاتھ میں لیتے ہی ان کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت پیارے تھے۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری چھاتی میں دودھ بھر آیا جو میں ان بچوں کو پلانے لگی۔ مجھے حیرت تھی کہ دودھ کس طرح میری چھاتی میں بھر آیا جبکہ میں حاملہ بھی نہ تھی، اور میرے شوہر نے صرف مجھ سے بچوں کی خاطر نکاح کیا تھا۔ میں عام دلہنوں کی طرح نہ تھی، کیونکہ مجھے میرے شوہر نے دلہن بنا کر نہیں، ان بچوں کی ماں بنا کر اس گھر میں داخل کیا تھا۔ شادی کے صبح جب میں اٹھی تو میں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ کچھ عورتیں برقع پہنے میری ساس کے پاس آئیں، جنہیں میری ساس بہت تیزی سے اپنے کمرے کے اندر لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس گھر میں صرف میں، میرا شوہر، 2 بچے اور میری ساس ہی رہا کرتے تھے۔ نہ جانے وہ کون عورتیں تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے ذرا تشویش ہوئی۔ پہلے تو میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن بعد میں سوچا کہ آخر یہ کون عورتیں ہیں اور مجھے ان کا پتہ لگانا چاہیے۔ وہ اس طرح چھپ کے کمرے میں کیوں گئی ہیں؟ آخر ان کو کس بات کا خوف تھا کہ وہ اتنا چھپ رہی تھی؟ اور میری ساس نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ وہ 3 عورتیں تھیں۔ انہوں نے اپنے چہرے نقاب سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ وہ سارا دن ہی میری ساس کے ساتھ اندر تھیں۔ میرا شوہر صبح ہوتے ہی گھر سے باہر چلا جاتا۔ عطا اور میں سارا دن ان بچوں کو سنبھالنے میں لگی رہتی۔ میرا دن ان بچوں کے ساتھ بہت اچھا گزر جاتا تھا۔ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں کبھی انہیں تیار کرتی، کبھی ان کے کپڑے بدلتی، کبھی انہیں دودھ پلاتی تو کبھی انہیں سلا دیتی۔ یہ گھر بھی ایک حویلی کی طرح تھا۔ نہ جانے اس گھر میں کیسی وحشت تھی۔ مجھے بند کمروں سے بھی وحشت ہوتی تھی۔ اس گھر کے 2 کمرے میں نے ہمیشہ ہی بند دیکھے تھے۔ میں نے عام عورتوں کی طرح اس گھر کی صاف صفائی کرنا شروع کی اور گھر کے باقی کاموں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی، جیسے کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، کیونکہ اب یہی میرا ٹھکانہ تھا اور مجھے عمر بھر یہی رہنا تھا۔ میری ساس سارا دن ان عورتوں کے ساتھ کمرے میں بند رہتی۔ وہ مجھ سے کبھی بات نہ کرتی۔ میرا سارا دن اکیلے گزرتا۔ میرا شوہر بھی دن کو چلا جاتا اور رات کے وقت واپس آتا۔ آتے ساتھ ہی وہ بستر پر سو جاتا، مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ صرف بچوں کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تو کرتا، ان کی خیریت پوچھتا تھا، ورنہ آتے ہی آنکھوں پر بازو رکھ کر سو جاتا۔ وہ بہت عجیب سا تھا، مجھے اس سے خوف سا آتا تھا۔ ایک رات جب وہ گھر پر آیا تو میرا دل کیا کہ میں اسے ان 2 بند کمروں کے حوالے سے بات کروں کہ آخر یہ بند کیوں ہیں، انہیں کھول دیا جائے، لیکن وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتے۔ جب میں ان کمروں کے پاس سے گزرتی تو وہ مجھے ایک عجیب سی کشش پیدا ہوتی جو مجھے ان کمروں کی طرف متوجہ کرتی۔ مجھے لگتا جیسے ان کمروں کے اندر کوئی ہے۔ وہ دونوں کمرے میرے کمرے کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے، جبکہ میری ساس کا کمرہ بہت بڑا تھا اور وہ ان کمروں سے تھوڑا دور بنا ہوا تھا۔ وہ 3 عورتیں شام ہوتے ہی گھر سے باہر نکل جاتی، میرے شوہر کے آنے سے پہلے، اور میرے شوہر کے جانے کے بعد وہ اس گھر میں داخل ہوتی۔ شاید میرے شوہر نے بھی انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، یا پھر وہ دیکھ کر بھی انجان تھے۔ اس گھر کا ماحول بہت عجیب سا تھا۔ میری ساس نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ تم ایک قدم بھی گھر سے باہر نہ نکالنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کئی دن گزر گئے تھے، زلیخا بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے نہ آئی۔ میں تو جیسے شادی کر کے ایک قید میں پھنس گئی تھی۔ مجھے میرا یہاں سے نکلنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ ایک رات میں لیٹی ہوئی تھی،
بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے کسی کی چیخیں سنائی دیں تو میں فوراً اٹھ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر سو خاموشی تھی، جیسے کوئی سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ مجھے بہت خوف سا آنے لگا تھا، نہ جانے وہ کون تھا۔ ڈر کے مارے میں بستر سے نہ اٹھی۔ وہ ساری رات جاگتے گزری۔ اگلی صبح میں ساس کے پاس گئی، لیکن وہ کمرے میں موجود نہ ملی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ مجھے اب مزید خوف آنے لگا تھا۔ شوہر سے پوچھا تو وہ بھی جلدی جلدی باہر جانے لگے اور مجھے سختی سے منع کیا کہ بچوں کو اکیلا مت چھوڑنا۔ میں بچوں کے پاس بیٹھی رہی اور ساس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ سارا گھر خالی تھا، ہر طرف سناٹا مجھے مزید خوف دلا رہا تھا۔ مجھے شک سا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، ان کا کوئی بھی کام انسانی مخلوقات سے نہ ملتا تھا۔ وہ اتنے سنجیدہ اور خاموش تھے۔ مجھے اب خیال آنے لگا کہ زلیخا تو ان کو جانتی تھی۔ کیا زلیخا بھی کوئی اور مخلوق ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے جان بوجھ کر ان جنات کے حوالے کر دیتی؟ کیا وہ مجبور تھی؟ زلیخا ہمیشہ خاموش اور پریشان رہتی تھی۔ اب مجھے زلیخا کی فکر ستانے لگی۔ مجھے ضرور اسی سے کوئی معلومات مل سکتی تھی، لیکن اب میں بچوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ معصوم تھے۔ میں نے ان بچوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، ان کی بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں کو۔ ان کے ہاتھ بھی بے حد سفید تھے، کالے سیاہ بال، موٹے موٹے نقش تھے۔ بہت پیارے بچے تھے، ان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اگرچہ یہ جنات بھی تھے تو بھی میں ان کی پرورش کرنا چاہتی تھی۔ میرا بھی اس دنیا میں اب کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے انہیں پال پوس کر بڑا کرنا ہے، کیونکہ میری زندگی کا بھی اب کوئی مقصد نہیں تھا ان دونوں کے علاوہ۔ یہ دونوں بہت معصوم تھے۔ میں بھی اب ان دونوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے دلی طور پر ان کو اپنایا تھا۔ لیکن پھر بھی مجھے کبھی یہ ہمت نہ ہوتی کہ میں اپنے شوہر سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ جنات ہیں؟ اگر جنات ہیں تو مجھے انسانی لڑکی سے شادی کیوں کی آپ نے؟ اور اس طرح اچانک سے نکاح کا بول دینا، جبکہ انہوں نے پہلے میری مرضی پر ہی چھوڑا تھا کہ میں جب چاہوں شادی کے لیے کہہ سکتی ہوں۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے اتنی جلدی کیوں مچا دی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ فوراً نکاح کرنا پڑ گیا تھا؟ میرے ذہن میں روزانہ کی قسم کے سوال جنم لیتے، لیکن مجھے ہمت نہ ہوتی کہ میں اپنے شوہر سے کوئی سوال کر سکوں۔ اس کے سامنے آتے ہی میرے ہوش و حواس فنا ہونے لگتے تھے، میری زبان پر تالے پڑ جاتے اور میں کچھ بھی بول نہ پاتی اس کے سامنے۔ لیکن جب وہ یہاں سے چلا جاتا تو میں سوچتی کہ اب جب میرا شوہر آئے گا تو میں اس سے یہ سارے سوالات کروں گی، چاہے وہ کمرے کے بارے میں ہی ہوں، جلدی نکاح کے بارے میں، یا پھر وہ انسان ہے یا جنات۔ اس بارے میں مجھے یہ بات بھی بہت حیرت میں ڈال دیتی کہ ان دو معصوم بچوں کی ماں کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا ہوگا آخر؟ کیا وہ مر چکی ہے یا پھر زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ اس وقت میری ساس کا بھی کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ وہ کب آتی، کب گھر سے نکل جاتی، مجھے بھنک تک نہ پڑتی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کاش زلیخا یہاں آ جائے۔ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور وہ آواز اسی بند کمرے سے آئی جو بند تھا۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ کون تھا جس کو ان لوگوں نے قید رکھا ہوا تھا؟ شاید اس رات وہ رونے کی آواز بھی اسی کمرے سے آئی تھی۔ کیا وہ کسی مشکل میں تھا؟ کیا وہ کسی مدد کا طالب تھا؟ لیکن اس دروازے پر بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا جسے توڑنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں اس دروازے کے پاس گئی، وہ دروازہ بجانے لگی۔ کون ہے؟ اندر کون ہے؟ اندر کوئی جواب نہ آیا۔ میں کتنی ہی دیر وہ دروازہ بجاتی رہی، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر تک میری ساس گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے جب مجھے اس دروازے کے قریب دیکھا تو بہت غصہ ہوئی اور مجھے کہا کہ آئندہ اس دروازے کے پاس جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس سارے معاملے سے دور ہو جاؤ، ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے روزانہ اس کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں، لیکن میں مجبور تھی، وہ تالا میں نہیں کھول سکتی تھی۔ جب میری ساس اور شوہر گھر پر موجود نہ ہوتے تو میں اس چابی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتی جو اس تالے کی چابی تھی، لیکن مجھے کہیں نہ ملتی۔ ایک رات دیر سے مجھے کسی کی بات کرنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ باہر دیکھاؤں، کون ہے جو رات کے اس پہر سرگوشیاں کر رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ میں نے دروازے سے آہستہ سے جھانکا تو باہر میری ساس کے ساتھ وہی 3 عورتیں تھیں جو اس دروازے کے پاس کھڑی تھیں، اور وہ انہیں کچھ بتا رہی تھیں اور سمجھا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب اس دروازے کے اندر چلی گئیں اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔
اتنے میں بچے بھی اٹھ گئے۔ میں انہیں دودھ پلانے گئی اور ان سب کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر کیا راز تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ اگلی صبح میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، مجھے زمین پر ایک کاغذ ملا۔ میں نے وہ اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرا دھیان نہ گیا کہ اسے کھول کر دیکھوں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری ساس بھاگتی ہوئی آئی اور کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اچانک اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی تو اس نے فوراً اٹھا لیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں لے کر گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں سوچنے لگی آخر اس کاغذ میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا جو وہ اتنی خوف سے اسے اندر لے کر گئی۔ شاید اس کاغذ پر کوئی راز لکھا تھا جو یقیناً اس کمرے سے کوئی تعلق رکھتا تھا۔ مجھے اپنی نادانی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے دوسرا موقع کھو دیا تھا۔ یہ راز جاننے میں گھر کا سارا کام کرتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی۔ ایک دن میں فرش دھو رہی تھی، مجھے اس بند کمروں کے پاس خون کے دھبے نظر آئے۔ میں یہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ خون کیسے آ سکتا تھا یہاں؟ کس کا خون ہو سکتا تھا؟ یہ میں سوچنے لگی لیکن جان نہ پائی۔ میری ساس ہر وقت مجھ پر نظر رکھنے لگی تھی۔ اسے بھی شک ہو گیا تھا کہ میں یہ راز جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس نے مجھے کچھ سال صبر رکھنے کا کہا۔ اس نے کہا جو ہی بچے بڑے ہو جائیں گے یہ راز تمہارے سامنے خود بخود کھل جائے گا۔ اب میں دن رات انتظار کرنے لگی کہ کب یہ سال گزر جائیں گے اور مجھے اس راز کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اپنی کوشش بند نہ کی۔ میں چابی ہر جگہ ڈھونڈتی رہی کہ میں یہ دروازہ کھول کر اس راز کو جان سکوں۔ اگر کوئی مشکل میں ہے تو میں اسے اس قید سے آزاد کروا سکوں۔ شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ سال گزر گئے، بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے۔ وہ میری بہت عزت کرتے تھے، مجھے وہ اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی اصلی ماں میں ہوں۔ وہ ایک جن ذات کے بچے تھے۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ میں انسانی مخلوقات ہوں، میں ان کی اصل نہیں ہوں، بلکہ ان کی اصلی ماں ایک جن زادی تھی جو نہ جانے کہاں تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں اس ساری راز سے انجان تھی۔ میں خود چاہتی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ ان کی ماں کو کیا ہوا تھا، وہ اس وقت کہاں ہے اور کیوں اتنی کم عمر میں چھوڑ کر ان کو چلی گئی تھی۔ یہ بچے مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میں نے بھی ان کو کبھی نہ بتایا تھا کہ ان کی اصل ماں میں نہیں ہوں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ میری ساس اور شوہر کی عمر کم ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت حیرت تھی کہ وہ دونوں جوانی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ پھر سے جوان ہو رہے تھے؟ میری ساس روزانہ صبح اٹھ کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے ایک خاص قسم کا حلوہ بناتی جو وہ دونوں کھا لیتے، لیکن مجھے نہ دیتے۔ شاید وہ اسی وجہ سے جوان ہو رہے تھے۔ وہ سارا دن اور کچھ بھی نہ کھاتے، نہ رات کو کچھ کھاتے، بس یہی حلوہ وہ ایک وقت میں کھاتے، جبکہ میرے لیے میرا شوہر ہمیشہ سبزیاں لایا کرتا۔ میں وہ بناتی، بچے اور میں مل کر وہی کھاتے۔ میرے شوہر نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ 12 سال شادی کو پورے ہونے کے بعد وہ مجھے آزاد کر دے گا اور انسانوں کی دنیا میں بھیج دے گا۔ مجھے اب ان سب سے دور نہیں جانا تھا۔ میں ان بچوں کی عادی ہو چکی تھی۔ ان بچوں سے مجھے اب محبت سی ہو گئی تھی۔ میں انہیں چھوڑ کر کہیں بھی جانا نہیں چاہتی تھی، نہ وہ مجھے چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کو بھی مجھ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی ماں کا درجہ دیا تھا۔ میں نے بھی اپنے بچے سمجھ کر ان کو پالا تھا، لیکن وہ اب بڑے ہو رہے تھے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاروں۔ ان کے اپنے کچھ اور اصول تھے جن میں مجھے مداخلت منع تھی۔ یہ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ کئی موقع ایسے آئے جو بہت سے کام کرنے سے مجھے میرا شوہر روک دیتا کہ یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں۔ اگر میں غلطی سے وہ کام کر دیتی تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی اور جنات کو غصہ آ جاتا۔ ان بچوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں یہ سارے سال اس گھر میں بند رہی، جیسے کسی قید خانے میں کوئی قید کاٹ رہا ہو۔ میرے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی اور جنات کو غصہ آ جاتا۔ ان بچوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں یہ سارے سال اس گھر میں بند رہی، جیسے کسی قید خانے میں کوئی قید کاٹ رہا ہو، بالکل اسی طرح۔ لیکن ان بچوں کے سہارے مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں سارا دن انہی کے کاموں میں مصروف رہتی اور انہی سے دل لگائے رکھتی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ پتہ ہی نہ چلا کب بچے جوان ہو گئے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، جوان ہو کر تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت شکلیں نہیں دیکھی تھیں جیسے یہ 2 جڑواں بچے تھے۔ میں نے انہیں اپنا دودھ پلا کر بڑا کیا تھا۔ ان کے دل میں اسی وجہ سے میرے لیے محبت تھی۔ میں نے سوچا کہ جب یہ جنات مجھے اپنی دنیا سے آزاد کریں گے تو میں واپس جا کر پھر سے زلیخا کے ساتھ کام کروں گی۔ مجھے اس کام میں بہت دلچسپی تھی اور زندگی گزارنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا تھا۔
تو میں نے سوچا میں اپنا کام دوبارہ سے شروع کروں گی، لیکن میں اس بات سے انجان تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد کیا وہ جگہ وہیں پر موجود ہوگی یا پھر سب کچھ بدل چکا ہوگا، کیا زلیخا زندہ ہوگی یا اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، میرے گھر میں اب کون رہتا ہوگا۔ میں سب باتوں سے انجان تھی۔ جنات کے بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ مجھے میری ساس بلا کر گئی، اس دروازے کے پاس جا کر کھڑا کیا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ وہ ایک کمرہ تھا لیکن اس کے دروازے 2 تھے جن پر ہمیشہ سے تالا لگا تھا۔ آج وہ تالا کھلنے جا رہا تھا جس کا میں صدیوں سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ دروازہ کھلا تو اس میں ایک عورت بیٹھی تھی جو درد کی وجہ سے رویا کرتی تھی اور اس کے پیروں میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میری ساس نے بتایا کہ یہ زبیر کی بیوی تھی۔ یہ 3 عورتیں جو میرے ساتھ اس کمرے میں آتی تھیں، اس نے ان تینوں کے بچوں کو مارا تھا۔ جب اس کے بچے پیدا ہوئے تو ان کو ان سے الگ کر دیا گیا تھا اور سزا کے طور پر جنات کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ 15 سال تک اس کو ایک قید میں رکھا جائے گا۔ یہ جس دروازے سے اندر داخل ہوگی اس دروازے سے دوسرا کوئی اندر داخل نہ ہو، ورنہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ اس کو ایک قید میں رکھا جائے گا۔ یہ جس دروازے سے اندر داخل ہوگی اس دروازے سے دوسرا کوئی اندر داخل نہ ہو، ورنہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ اس لیے اس کمرے کے دروازے بنائے گئے تھے۔ ایک دروازے سے اس کو اندر بھیجا گیا تھا جبکہ دوسرے دروازے سے ہم لوگ آتے جاتے رہا کرتے تھے۔ یہ 3 عورتیں اس کو روزانہ سزا دیا کرتی تھیں۔ ان 3 عورتوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے دونوں جڑواں بچے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس میں ان بچوں کو اٹھانے سے منع کیا اور خود سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج 15 سال گزرنے کے بعد اس کی سزا مکمل ہوئی۔ آج سے تم آزاد ہو۔ جن ذات نے مجھے ایک ڈبہ دیا، جو ہی گھر آ کر کھولا تو اس میں لاکھوں روپے تھے جن سے میری بقیہ زندگی آسانی سے گزر سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔